لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. محترم नाज़रीन किराम, एक प्रेजेंटेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इस प्रेजेंटेशन का उन्वान है हज उम्रा एक नज़र में। हम देखते हैं कि हज और उम्रे की जितनी भी बातें हम सुन रहे हैं इसकी डिटेल आएगी, तफसील आएगी, डिटेल और तफसील पर तफसील से बात होगी, लेकिन उसकी एक समरी, एक खुलासा समझने की कोशिश करते हैं कि हज उम्रा एक नज़र में अगर हम समझना चाहते हैं तो क्या ज़रूरत होगी। सबसे पहले देखते हैं कि हज की 3 अक़साम है। हज की 3 अक़साम है। पहली किस्म है हज किरान, दूसरी किस्म है हज तमत्तो और तीसरी किस्म है हज इफरात। हज किरान क्या होता है? हज किरान के अंदर हज और उम्रे का ihram एक साथ बांधेंगे। हज और उम्रे का ihram एक साथ बांधने के बाद उम्रे की अदायगी होगी और फिर तवाफ़ कुदूम करेंगे। तवाफ़ कुदूम करने के बाद अपने वक्त पर हज के बाद ihram खुलेगा। दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ, हज किरान में हज और उम्रे का ihram एक साथ बांधना है, उसके बाद उम्रे की अदायगी होगी, तवाफ़ कुदूम होगा और उसके बाद हज का जो ihram है वो हज के बाद अपने वक्त पर खोला जाएगा। हज तमत्तो क्या होता है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। हज तमत्तो के अंदर सिर्फ उम्रे का ihram बांधा जाता है, मक्का मुकरमा पहुंचकर उम्रे की अदायगी की जाती है, हलक और तकसीर करने के बाद ihram खोल दिया जाता है और ihram खोलने के बाद बंदा आज़ाद हो जाता है, चाहे तो उम्रे कर ले चाहे तो ना करे। और फिर 7 या 8 तारीख को हज का ihram बांधा जाता है, यानी अब असल जो हज का ihram है वो उस दिन बांधेगा, लेकिन उससे पहले जो उम्रे की अदायगी है वो भी इसी हज का एक हिस्सा है। तो हज की 2 अक़साम हमने जानी कि हज किरान क्या होता है, हज तमत्तो क्या होता है। अब आइए तीसरी किस्म पर चलते हैं, हज इफ़रात तीसरी किस्म है। हज इफ़रात के अंदर हज का ihram बांधा जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ हज का ihram। और अगर ये आफाक के बाहर से गया है तो जाकर तवाफ़ कुदूम करेगा और उसके बाद हज तक ihram में रहेगा। हज के बाद अपने वक्त पर इसका ihram खोला जाएगा। यूँ कह सकते हैं हम कि हज किरान की तरह इसका ihram होता है। हज किरान में उम्रा होता है, हज इफ़रात में उम्रा नहीं होता। एक और फ़र्क भी है कि हज इफ़रात कोई भी हाजी बांध सकता है, लेकिन हज किरान सिर्फ़ और सिर्फ मिकात के बाहर वाला कर सकता है। तीनों अक़साम में से कौन सा शख्स कर सकता है? आइए उसका एक चार्ट हमारे पास है। हज किरान कौन कर सकता है? हज किरान मिकात के बाहर वाले लोग करेंगे, मिकात के अंदर वाले लोग नहीं करेंगे। हज तमत्तो कौन कर सकता है? हज तमत्तो सिर्फ वही करेगा जो मिकात के बाहर रहता है, मिकात के अंदर रहने वाले हज तमत्तो नहीं करेंगे। हज इफ़रात कौन कर सकता है? सभी लोग कर सकते हैं, जो मिकात के बाहर रहते हैं वो भी कर सकते हैं, अहले मक्का, और जो मिकात जो हिल में रहते हैं वो भी कर सकते हैं, और मिकात के बाहर वाले भी कर सकते हैं। तीनों तरह के जो अफराद हैं, तीनों तरह के अफराद हज इफ़रात को कर सकते हैं। तो हज की ये 3 अक़साम थी, हज किरान, हज तमत्तो और हज इफ़रात। यहाँ पर बात यह आई कि आफाक वाले कर सकते हैं, हिल वाले कर सकते हैं, हरम वाले कर सकते हैं। ये आफाक, हिल, हरम ये होता क्या है, आइए इस चीज़ को समझते हैं। हरम, हिल और आफाक क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे कि खाना काबा है, खाना काबा के इर्द गिर्द एक दायरा है। ये जो पिंक कलर का दायरा आपको नज़र आ रहा है, एक तकरीबी तस्वीर है ये, बिल्कुल इंच और पैमाइश के एतबार से पूरी हो ज़रूरी नहीं है। तकरीबन एक समझाया जा रहा है कि मक्का मुकरमा की जो आबादी है उसका एक बड़ा हिस्सा हरम कहलाता है, वो हरम पर मुश्तमिल है। अब मिसाल के तौर पर जो मस्जिद आयशा है वो हरम से बाहर है, कहलाती तो मक्के में ही है लेकिन वो हरम से बाहर है। तो जोग्राफिया नक्शा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिस्सा वो है कि जो हरम कहलाता है। अब इस नक्शे के अंदर आप ये देखेंगे कि ये जो जद्दा है, ये जद्दा यहाँ दाखिल नहीं है, जद्दा उसके बाहर है। इसी तरीके से बहुत सारे और मकामात हैं जो आपको बाहर नज़र आएंगे। ऊपर जराना है, जराना बाहर है। तो जद्दा मिकात के तो अंदर है लेकिन हरम से बाहर है। तो हरम उस हिस्से को कहते हैं जो खाना काबा के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा है, जिसको हरम कहा जाता है।
حرم کے خاص احکام ہوتے ہیں، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو حرم سے ہی کرنے ہوتے ہیں. تو یوں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک حصہ وہ ہے جس کو حرم کہتے ہیں. اگلے اس کی طرف چلتے ہیں. حرم کے بعد کا جو حصہ ہے اور میقات کے اندر کا جو حصہ ہے وہ حصہ ہل کہلاتا ہے. اس کے رہنے والوں کو اہل ہل کہتے ہیں، ہلی بھی کہتے ہیں. اس تصویر کے اندر جو گرین دائرہ ہے ایک تقریبی طور پر یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ جو حصہ ہے وہ ہل ہے. آپ اس دائرے میں دیکھ سکتے ہیں مدینہ منورہ ہے ایک طرف، تو وہ میقات مدینہ منورہ کی اس کے اندر کا حصہ ہے. اسی طریقے سے یہ لملم ہے میرے نیچے کی طرف، یہ لملم جو ہے اس کے بعد کا جو حصہ ہوگا وہ ہل کا ہوگا. اسی طریقے سے ذات کرن ہے، ذات عرق ہے اور جوفہ ہے، یہ میقاتیں ہیں، 5 میقاتیں ہیں. ان 5 میقاتوں کے جو اندر کا حصہ ہے وہ ہل کہلاتا ہے، اور ان میقاتوں کے جو باہر کا حصہ ہے، اگلی تصویر کی طرف چلتے ہیں، وہ حصہ آفاق کہلاتا ہے. آفاق میں رہنے والے حج تمتع کریں، حج قران بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو ہل میں رہنے والے ہیں، جو حرم میں رہنے والے ہیں، وہ لوگ حج افراد ہی کریں گے، قران اور تمتع نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ موٹا سا فرق ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اور فرق بھی سامنے آتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 5 میقاتیں ہیں، اور 5 میقاتوں کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کا جو ایریا ہے وہ ہل ہے، اور ہل کے اندر مزید آ جاتے ہیں تو حرم آ جاتا ہے. اب ایک حاجی نے حج کے لیے نکلنا ہے. حاجی حج کا سفر اختیار کرے گا، کن مراحل سے وہ گزرے گا؟ آئیے اس کی طرف دیکھتے ہیں. حاجی جناب اپنے گھر سے نکلا ہے، گھر سے مکہ تک کا جو سفر ہے اس کا وہ کس طریقے سے ادا ہوگا؟ اس سفر میں سے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ توبہ استغفار کرے، ناراض رشتہ داروں سے خاص طور پر ملاقات کرے، انہیں منانے کی کوشش کرے، جو قریبی اعزاء ہیں، اقربا ہیں، ان سے میل ملاپ کرے، دعاؤں کی درخواست کرے، دعائیں لیں، دعائیں دے، اور اپنے گھر سے جو سامان کی تیاری ہے سامان کی تیاری کرے. سامان کی تیاری کے اندر بیگ ہو گئے، دیگر چیزیں ہو گئی، پاسپورٹ ہو گیا، جو دستاویزات ہیں وہ اپنے ساتھ لیتے ہوئے، اپنے بیگ کو تیار کرتے ہوئے اس بات کا تعین کر لے کہ اس نے احرام کی نیت کہاں سے کرنی ہے. اگر اس نے احرام کی نیت کہاں سے کرنی ہے، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کی فلائٹ کہاں اتر رہی ہے. اگر اس کی فلائٹ مدینہ منورہ اتر رہی ہے تو یہ بغیر احرام کے جائے گا. اگر اس کی کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو یہ اس بات کا آپشن موجود ہے کہ جب اس کا جہاز تبدیل ہوگا تو وہاں سے احرام باندھ لے. اگر اس کی فلائٹ جدہ اتر رہی ہے تو، اور ایئرپورٹ جس شہر میں اسی شہر سے اس کو جانا ہے، مثال کے طور پر کوئی حیدرآباد سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ آ جائے باب المدینہ تک، یہاں کے احرام کی چادر باندھ لے. سب سے محتاط طریقہ نیت کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ جب جہاز بلند ہونے کے بعد ہموار ہو جائے، جہاز جب بلند ہوا جہاز اور جہاز ہموار ہو گیا، بیلٹ کھول دینے کا کہا گیا، اس وقت آپ نیت کر لیں. اور اس وقت نیت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، بندہ تھکا ہوتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، میقات آ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. میقات سے پہلے نیت کا پایا جانا ضروری ہے، ورنہ ایک واجب ترک ہو جائے گا، اور آغاز ہی اس حالت پر ہوگا کہ بندہ پریشانیوں کا شکار ہو گیا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ احرام کی نیت کی جائے گی. احرام کی نیت کرنے کے بعد احرام کی ساری پابندیاں شروع ہو جائیں گی. بندہ مکہ مکرمہ، جدہ جانے والا مکہ مکرمہ پہنچے گا، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر جو اپنے مناسک ہے اس کی ادائیگی شروع ہو جائے گی. یہ اس حاجی کے لیے تھا جس کی فلائٹ براہ راست جدہ اتر رہی ہے. اب کسی حاجی کی فلائٹ جو ہے وہ جدہ نہیں اتر رہی بلکہ اس کی وایا فلائٹ ہے، تو وایا فلائٹ والے سب سے پہلے احتیاط تو یہ کریں گے کہ اپنا احرام لیگیج میں نہیں ڈالیں گے. اگر لیگیج میں ڈال دیا تو وہ جہاز اگر کہ تبدیل ہونا ہے، جہاز ریل گاڑی کی طرح نہیں ہے کہ تبدیل ہوا تو سامان آپ کو لینا پڑے گا. سامان خود بخود منتقل ہو جاتا ہے یا منتقل کر دیا جاتا ہے، آپ کے ہاتھ میں سامان نہیں آتا. آپ کے ہاتھ میں وہی تھیلا یا شاپنگ بیگ یا بیگ رہتا ہے، ہینڈ کیری کو ہینڈ کیری کہتے ہیں. ہینڈ کیری آپ کے ہاتھ میں رہتی ہے، تو اس ہینڈ کیری میں آپ اپنا احرام رکھیں، اور اس بات کو کنفرم کر لیں کہ آپ کی جو اسٹے فلائٹ ہے وہ کتنے گھنٹے کی ہے. بعض اوقات 2 گھنٹے کا اسٹے ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا اسٹے ہوتا ہے. یہاں سے جو فلائٹ ہے وہ 1 گھنٹہ لیٹ اڑی، 2 گھنٹے رہ گئے، اور 1 گھنٹہ تو ویسے جہاز تک پہنچنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو وہاں آپ کو کتنا وقت مل رہا ہے؟ اگر آپ کے پاس اتنا وقت مل رہا ہے کہ وہاں آپ چادریں تبدیل کر سکتے ہیں تو وہیں تبدیل کریں، ورنہ آپ نیت بے شک نہ کریں، چادریں تبدیل کر لیں. ایک سال ایسا بھی ایک واقعہ آیا تھا کہ جناب ایک پورا قافلہ عمرے پہ جا رہا تھا، اسٹے فلائٹ تھی، یہاں سے جہاز لیٹ ہوا،
आगे जब वहाँ पहुँचे उनको कपड़े बदलने का टाइम ही नहीं मिला, भागम भाग जहाज में सवार हो गए, एहराम ही नहीं बांध सके। तो इस बात को कंफर्म कर लें कि आपका जो स्टे है वो कितना है। इतना है कि आप बआसानी वहाँ पर लिबास चेंज कर सकते हैं, एहराम पहन सकते हैं, आप वहाँ पहने, वरना यहीं से चादरें लपेट लें। नियत यहाँ से ना करें, नियत फिर वहीं जब जहाज़ ऊपर बुलंद होकर हमवार होगा उस वक्त नियत कर लें। अगर किसी की फ़्लाइट मदीना मुनव्वरा जा रही है, मदीना मुनव्वरा जिसकी फ़्लाइट जा रही है, तो उसके लिए एहराम ज़रूरी नहीं है, वो बग़ैर एहराम के जाएगा। फिर मदीना मुनव्वरा से जब वो हज के लिए जाने लगेगा, तो यानी मक्का मुकरमा जाने लगेगा, तो फिर उसको फ़ैसला करना होगा कि वो हज किरान कर रहा है, तमत्तु कर रहा है या हज इफ़राद कर रहा है, और उसी के मुताबिक फिर वो नियत करता हुआ मक्का मुकरमा की तरफ रवाना होगा और मक्का मुकरमा जो है वो बढ़ेगा। अब बात यह है कि हज कई तरह के हैं। हमने सुना कि हज किरान होता है जिसमें हज और उम्रा दोनों का एहराम एक साथ बांधा जाता है। हज तमत्तु होता है जिसमें सिर्फ उम्रे का एहराम बांधा जाता है। हज इफ़राद होता है जिसमें सिर्फ हज का एहराम बांधा जाता है। अब एक हाजी जो है वो कौन सी नियत करेगा? पाकिस्तान से जाने वाले अमूमी तौर पर अक्सर हुज्जाज, कह सकते हैं 98% हुज्जाज हज तमत्तु कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए भैया आप कौन सी नियत कीजिए, हमने हज की नियत की है। भाई हज तमत्तु करने वाला तो उम्रे की नियत करेगा, आपने हज की नियत कैसे कर ली? तो एक बहुत बड़ी गलती होती है, इसकी तस्हीह होना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा हाजी क्या नियत करेगा। हज तमत्तु अगर आप करने जा रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उम्रे की नियत करेंगे। हज तमत्तु करने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने उम्रे की नियत करनी है। क्या नियत करनी है, आइए सुनते हैं। हज तमत्तु करने वाले सिर्फ उम्रे के एहराम की नीयत करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी व अइन्नी अलैहा व बारिक ली फीहा नवैतुल उम्रता व अहरमतु बिहा लिल्लाहि तआला। हज क़िरान करने वाले हज और उम्रे दोनों की नियत करें। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता वल हज्ज फयस्सिरहुमा ली व तक़ब्बलहुमा मिन्नी नवैतुल उम्रता वल हज्ज व अहरमतु बिहिमा मुखलिसन लिल्लाहि तआला। ये पहले जो नियत बयान की गई ये उम्रे की नियत थी। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। अरबी ज़बान में नियत कर ली और माना नहीं समझा, मतलब इतना माना तो खैर सब समझते हैं कि मैं उम्रे की नियत कर रहा हूँ, इतना कहना काफ़ी है। दुआ इस मकसद के लिए बयान की जाती है पूरी। एक तो मनकुल होती है, दूसरी बात ये होती है दुआ के अंदर बाज़ औक़ात आसार से मनकुल होती है, बाज़ औक़ात बुज़ुर्गों से मनकुल होती है। दूसरा फ़ायदा उसके अंदर ये होता है कि बड़े नपे तुले अल्फाज होते हैं, बंदे की जो नीयत है वो पूरी उसका इजहार हो जाता है, अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिआनत वगैरह हो जाती है। तो अरबी जो नियत है उसके करने का बहुत फ़ायदा है। अरबी नियत किताबों में मौजूद होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ें। मिसाल के तौर पर ये जो उम्रे की नियत थी, हज तमत्तु करने वाला जो नियत करेगा, इसका तर्जुमा ये है अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता, ए अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, फयस्सिर हाली मेरे लिए आसान फरमा दे, और तक़ब्बलहा मिन्नी और यह अमल कबूल फरमा, व अइन्नी अलैहा मौला करीम इस अदायगी पर, इस अमल पर मेरी मदद फरमा, व बारिक ली फ़ीहा इस अमल में बरकत पैदा फरमा, नवैतुल उम्रता व अहरमतु बिहा लिल्लाहि। तर्जुमा ये है कि मैंने उम्रे की नियत की और इस नियत से एहराम बांधा, ए अल्लाह तो ये अमल कबूल फरमा। तो यूँ अरबी के साथ साथ उर्दू में भी अल्फाज तर्जुमा पढ़ लीजिए। कम अज़ कम इतनी नियत तो हो कि मैं भी उम्रे की नियत कर रहा हूँ, तो नियत आपकी शुरू हो जाएगी। लेकिन नियत उसी वक्त शुरू होगी कि नियत करते ही आप तलबिया भी पढ़ेंगे। तलबिया अगर नहीं पढ़ा तो बहुत सारे फ़िक़ही मसाइल दो चार होना पड़ जाएगा। तलबिया पढ़ना नियत के बाद ज़रूरी है। कम अज़ कम मिकात से पहले पहले नियत का वक्त है, तो मिकात से पहले पहले तलबिया पढ़ने का वक्त है। कम अज़ कम एक बार तलबिया ज़रूर पढ़ना है। तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो
तलबिया अगर बिलफर्ज नहीं पढ़ा और अल्लाह ताला का कोई नाम हम्द व सना और ताज़ीम की नीयत से पढ़ लिया तो कायम मकाम हो जाता है, लेकिन तलबिया पढ़ने ही का ज़हन रखें आप। दूसरी जो नीयत थी हमारी वो थी किरान के ताल्लुक़ से, और हज किरान करने वाला दोनों तरह की नीयतें करेगा, हज और उम्रे की एक साथ नीयत करेगा। जो नीयत बयान की गई उसका तर्जुमा ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता वल हज्जा इलाल आलमीन, में हज और उम्रे की नीयत करता हूँ, फयस्सिर हुमाली, इन दोनों को मेरे लिए आसान फरमा दे, और तकब्बल हुमा मिन्नी, मुझसे कबूल फरमा, नवैतुल उम्रता वल हज्जा, मैंने हज और उम्रे की नीयत की, वाहरम तो बिहिमा मुखलिसन लिल्लाहि ताला, और मैंने अल्लाह ताला ही के लिए इन दोनों का एहराम बांधा। हज इफरात करने वाला क्या नियत करेगा, आइए देखते हैं। हज इफरात वाला सिर्फ हज की नियत करता है। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी व अइन्नी अलैहि व बारिक ली फीही, नवैतुल हज्ज व अहरमतु बिही लिल्लाहि तआला। तर्जुमा इसका ये होगा, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा, ए अल्लाह मैं हज की नियत करता हूँ, फयस्सिरहु ली, मेरे लिए आसान फरमा, व तक़ब्बलहु मिन्नी, और मुझसे कबूल फरमा, व अइन्नी अलैहि, मेरी इसमें मदद फरमा, व बारिक ली फी, और मेरे इस अमल में बरकत पैदा फरमा, नवैतुल हज्ज व अहरमतु बिही लिल्लाहि ताला। यूँ नियत करेगा कि मैंने हज की नियत की मौला करीम और इसका एहराम बांधा, तो कबूल फरमा। तो हज तमत्तु करने वाला क्या नियत करेगा, किरान करने वाला क्या नियत करेगा, और हज इफरात करने वाला क्या नियत करेगा। आप जान चुके हैं कि हज तमत्तु करने वाला सिर्फ उम्रे की नियत करता है। फिर जब वो हज की नियत करेगा 7 या 8 तारीख को, यही नियत करेगा जो हज इफरात वाला कर रहा है। ये हज की नियत है ना जनाब, फिर उसको यही नियत करनी है। अब एक मशवरा कि जनाब हज इफरात, हज किरान और तमत्तु में से कौन सा हज किया जाए। तो देखिए, अफजल तो हज किरान है, हज किरान करना अफजल है, और ये हज करने के ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, ज़्यादा सवाब है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने हज किरान ही किया, लेकिन बाद औक़ात अमली तौर पर दुश्वारियाँ हो जाती हैं। तो एक मशवरा मैं अर्ज़ करता हूँ कि किस हाजी को कौन सा हज करना चाहिए, आइए उसकी तरफ चलते हैं। जिन लोगों की फ़्लाइट जल्दी है, अव्वलीन फ़्लाइटें जिनकी होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पहले जा रहे होते हैं, तो वो हज तमत्तु ही करें, इसी में उनके लिए आसानी है। 9 ज़ुल्हिज्जा को हज होता है, और 9 ज़ुल्हिज्जा से पहले उन्होंने जाके 20 दिन मक्का मुकरमा ठहरना है। तो इन 20 दिनों के अंदर वो हालत एहराम में रहें, ये बहुत दुश्वार होता है। कोई कर सकता है तो किरान कर ले बेशक, वरना तमत्तु में आसानी है। उम्रा करके एहराम खोल देंगे, एहराम खुल जाएगा, वो फारिग हो जाएंगे। दरमियान में चाहे तो उम्रे करते रहें, चाहे तो ना करें। 7 या 8 तारीख आएगी तो फिर इनको तमत्तु करने वालों को हज का एहराम बांधना होगा। अगर किसी की फ़्लाइट में बहुत कम टाइम है, मिसाल के तौर पर यकुम ज़िलहिज्जा को फ़्लाइट है, तो 7-8 दिन बनते हैं उसके लिए, तो ये बआसानी हज किरान कर सकता है। हज इफरात की तरफ आते हैं। हज इफरात के हवाले से भी यही बात है कि जिनके पास टाइम कम है वो हज इफरात का एहराम बांधें, बाहर से जो जा रहे हैं, मिकात से जा रहे हैं, वरना वो हज तमत्तु ही करें। और वैसे भी हज इफरात तमत्तु से अफजल नहीं है, हज तमत्तु हज इफरात से अफजल है। हज इफरात में कुर्बानी नहीं होती, यानी कुर्बानी वाजिब नहीं है। और हज इफरात का 1-2 फ़ायदे मैं अर्ज़ करता हूँ। बाज़ औक़ात ये फ़ायदे बहुत अहम बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत आखिरी के दिनों में फ़्लाइट है, और इसके पास इतना वक्त नहीं है कि जाके उम्रा कर सके या तवाफ़ कर सके, हज इफरात करे। हज इफरात का फ़ायदा ये होगा कि बराह रास्त मिना चला जाए या अरफात चला जाए। या वो ख़वातीन जो नापाकी के मसाइल से दो चार हैं, ऐसे दिन आ गए हैं कि उनके मसाइल चल रहे हैं नापाकी के हवाले से, तो और आखिर की फ़्लाइटें हैं, और कोई किसी और हज की नियत करेंगे, तमत्तु ही करेंगी या किरान की करेंगे, तो उम्रा करना पड़ेगा। उम्रे के लिए मस्जिद में नहीं जा सकती, और हज के लिए जाना ज़रूरी हो गया, यानी तारीखें कम रह गई हैं। तो वो ख़वातीन आखिरी की तारीखों में अगर जा रही हैं तो हज इफरात का एहराम बांधें। उनके लिए आसानी ये होगी कि बराह रास्त ये मिना और अरफात जा सकती हैं। आगे चलते हैं कि हज में हाजी पहुंच गए मक्का मुकरमा, और मक्का मुकरमा पहुंच के
کون سا حاجی کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب حج قران یہ مکے والے تو نہیں کر سکتے نا؟ حج کرن مکہ باہر والوں کے لیے مشورہ ہے نہیں؟ باہر والوں کے لیے بالکل۔ حج سے پہلے کون سا حاجی مکہ مکرمہ میں کیا کر سکتا ہے؟ حج تمتع کرنے والا عمرہ کرے گا، احرام کھول دے گا، اور اس کے بعد اس کی مرضی ہے مزید عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن حج سے پہلے اپنی توانائی بچانی ہوتی ہے۔ اتنے کثرت سے عمرے نہ کریں کہ آپ تھک جائیں، بیمار ہو جائیں اور عرفات تک پہنچنا آپ کا مشکل ہو جائے۔ اپنی صحت کو اور حالات کو، موسم کو دیکھتے ہوئے جو کرنا ہے وہ کیجیے گا۔ پھر حج تمتع کرنے والے نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، اب وہ فارغ ہے۔ البتہ حج کی صحیح اگر وہ کرنا چاہے تو حج سے پہلے کر سکتا ہے، لیکن ضروری یہ ہے حج کا احرام باندھا ہوا ہو۔ حج کا احرام باندھا ہوا ہونا حج سے پہلے صحیح کرنے کی صورت میں شرط ہے۔ تو مثال کے طور پر 7 یا 8 تاریخ کو احرام باندھتے ہیں حج کا، تو اس کے لیے اس کو ایک نفلی طواف ادا کرنا پڑے گا، پھر یہ حج کی صحیح کر سکتا ہے۔ مشورہ یہ ہے تمتع کرنے والا، اس کے لیے افضل یہی ہے کہ حج کی صحیح بعد میں کرے، تو یہ پہلے حج کی صحیح نہ کرے۔ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن طریقہ میں نے عرض کر دیا کہ تمتع کرنے والے نے جب حج کا احرام باندھنا ہے، حج کا احرام باندھنے کے بعد ایک نفلی طواف کرے گا، پھر حج سے پہلے ہی حج کی صحیح کر سکتا ہے۔ البتہ اگر حج کے بعد حج کی صحیح کرنی ہے تو احرام ضروری نہیں ہے۔ حج کرنے والے کی طرف آتے ہیں کہ حج کرنے والا مکہ مکرمہ پہنچ کر کیا کرے گا۔ سب سے پہلے عمرہ ادا کرے گا، عمرہ ادا کرنے کے بعد ایک طواف اس کے لیے کرنا سنت موقدہ ہوتا ہے، طواف قدوم سے کہتے ہیں، یہ وہ طواف ادا کرے گا، احرام نہیں کھولے گا، حالت احرام میں ہی رہے گا، حج ادا کرے گا، اپنے وقت پر حج کے بعد یہ احرام کھولے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں حج افراد والا کیا کرے گا۔ حج افراد والا مکہ مکرمہ پہنچے گا، اگر یہ آفاق کے باہر سے جا رہا ہے تو یہ طواف قدوم کرے گا، اگر یہ ہل سے گیا ہے یا یہ حرم سے ہی تعلق ہے اس کا تو ان دونوں کے لیے طواف قدوم نہیں ہے۔ جو آفاق سے جائیں گے، پاکستان والے ہو گئے یا مدینہ منورہ سے جانے والے ہو گئے یا نجد سے آنے والے ہو گئے، یہ لوگ آفاق سے آئیں گے تو یہ لوگ طواف قدوم کریں گے، یہ بھی حالت احرام میں ہی رہے گا حج تک۔ حج افراد والا احرام سے باہر نہیں ہوگا، حج کے ہی احرام میں رہے گا، حج کرنے کے بعد اپنے وقت پر اس کا احرام کھلے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حج کران والے نے بھی عمرہ کرنا ہوتا ہے، حج تمتع والا بھی پہلا جو رکن ادا کرتا ہے جا کے وہ عمرے کا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو وہاں پہنچا ہے اس نے عمرہ تو کرنا ہی ہے۔ عمرہ کیسے ادا ہوتا ہے، عمرہ کیا ہوتا ہے، عمرے میں کیا کرنا ہوتا ہے، بہت مختصر انداز میں دیکھتے ہیں عمرے کے حوالے سے۔ عمرہ 7 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، جب بھی طواف کا نام آئے گا تو 7 چکر مراد ہوتے ہیں۔ 7 چکر کرتے ہوئے جو عمل سامنے آتا ہے اس کا نام ہے طواف۔ عمرہ کرنے والا 7 کام کرتا ہے، 7 مرکزی کام، اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ سب سے پہلے وہ طواف کرے گا، طواف کرنے کے بعد نماز کی 2 رکعت نفل پڑھے گا۔ ترتیب ضروری نہیں ہے، نماز وہ بعد میں اگر پڑھ لی تب بھی کوئی واجب نہیں چھوٹے گا، لیکن میں ترتیب عرض کر رہا ہوں۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے جو واجب ہے اس کے اوپر۔ اس کے بعد یہ ملتزم کے قریب جتنا جگہ ملتی ہے آ جائے، ورنہ اس کی سیدھ میں کھڑا ہو جائے۔ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں کھڑے ہو کر ملتزم کے حوالے سے دعا کرے گا۔ ملتزم کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے تو قریب آئے اور چمٹنے سے گریز کرے کہ خوشبو لگی ہوتی ہے، خوشبو نہیں ہے تو چمٹ جائے، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد آب زمزم کے کنویں پہ جانا ہوتا تھا، آج کل کنواں انڈر گراؤنڈ ہے۔ جہاں بھی آب زمزم کے نل وغیرہ رکھے ہوں اور آب زمزم کی ٹوٹیاں وغیرہ لگی ہوں، کوشش کرے صفا کی طرف جائے، صفا مروہ کی طرف، تاکہ اس کا وہ حصہ بھی تھوڑا سا پورا ہو جائے اور یہ صفا سے نزدیک ترین ہو جائے، اور آب زمزم پر جا کر آب زمزم پیے گا، جسم پر ملے گا، چہرے پر ملے گا، یہ اس کے لیے بہت مستحسن کام ہے۔ اس کے بعد یہ صفا سے شروع کرتے ہوئے صحیح کرے گا، صفا سے مروہ پہنچے گا، 1 چکر ہو گیا، مروہ سے صفا آیا، دوسرا چکر ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 1 چکر کہلائے، نہیں، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 1 چکر۔ صحیح سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا اس کے لیے مستحب ہے۔ اور اب رہ گیا عمرے کا آخری حصہ۔ آخری حصہ عمرہ ہو گیا جناب، اب اس کا آخری حصہ رہ گیا، وہ آخری حصہ ہے حلق یا تقصیر کرنا۔ جو
حج کے جو تمتع والا گیا ہے، اس نے عمرے کا احرام باندھا ہے، وہ حلق اور تقصیر کر لے گا، لیکن جو حج قران والا ہے وہ عمرہ تو کرے گا، حلق اور تقصیر نہیں کرے گا۔ حلق اور تقصیر کر لیا تو احرام کھل جائے گا۔ قران والے کو احرام کھولنا نہیں ہے، قران والا حلق اور تقصیر نہیں کرے گا، قران والا حلق اور تقصیر چھوڑ دے گا، عمرے کے افعال ادا ہو گئے، اب وہ اسی طرح حالت احرام میں رہے گا۔ لیکن بقیہ عمرہ کرنے والے، ان کے لیے ضروری ہے کہ حلق اور تقصیر کریں جبھی وہ احرام سے باہر آئیں گے۔ اگر انہوں نے حلق اور تقصیر نہیں کیا، لباس پہن لیا، خوشبو لگا لی، عطر لگا لیا، نہائے دھوئے، چلو بھئی عمرے کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوں گے، حالت احرام میں ہی رہیں گے، بیویاں حلال نہیں ہوں گی، پابندیاں برقرار رہیں گی۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام اسی وقت کھلے گا جب حلق کر لیا جائے، تقصیر کر لی جائے۔ حلق اور تقصیر کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل اپنے وقت پر اللہ نے چاہا تو بیان ہوگی۔ ایک نظر میں دیکھتے ہیں، ہم نے سنا کہ 7 باتیں ہیں جو عمرے میں کی جاتی ہیں، آئیے اس کی ایک لسٹ ملاحظہ کرتے ہیں کہ کون سی 7 باتیں ریوائز کر لیتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے چکر ہے، نماز طواف کی ادائیگی ہے، ملتزم پر آ کر دعا پڑھنا ہے، آب زمزم پر جانا ہے، صفا سے شروع کرتے ہوئے 60 چکر لگانے ہیں، سعی کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اس نے حلق اور تقصیر کرنی ہے۔ اگر یہ قارن نہیں ہے تو حج کرنے والا عمرے میں حلق اور تقصیر چھوڑ دے گا۔ مکہ مکرمہ پہنچ گئے جناب، حاجی جہاں جہاں سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ سے آ رہے تھے، یا وہ ہل سے تعلق رکھتے تھے، یا وہ حرم سے تعلق رکھتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حج کران والے نے احرام پہلے سے باندھا ہوا ہے، افراد والے نے پہلے سے باندھا ہوا ہے، لیکن جو حج تمتع والا تھا اس نے احرام باندھنا ہے۔ اب میں چل رہا ہوں ایام حج کی جانب۔ حج کے جو ایام ہیں 8، 9، 10، 11، 12، ان دنوں کے اندر کون سے کام کرنے ہیں؟ 16 اہم کام۔ چل پہلے دیکھتے ہیں ایام حج کی مصروفیات۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ایام حج 8، 9، 10، 11، 12، 13 ان ایام میں ایک حاجی نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ بہت ہی اہم چیز ہے۔ 16 مصروفیات عرض کرتا ہوں کہ ان دنوں کے اندر جو زیادہ تر انجام پاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے احرام باندھنا۔ آپ سن چکے کہ جو حج تمتع والا ہے اس نے احرام کھول دیا ہوتا ہے، حج کا احرام اس نے باندھنا ہوتا ہے۔ 8 تاریخ کو احرام باندھا جاتا ہے، لیکن فی زمانہ جلدی ہوتی ہے، لے جاتے ہیں معلم تو 7 تاریخ کو بھی احرام باندھنا پڑ سکتا ہے۔ احرام باندھیں گے، احرام باندھ کے جو ہے وہ احرام سب سے افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام شریف میں باندھیں، اور اپنے گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے احرام باندھنا ہے، جو مکے میں موجود ہیں حج کا احرام واجب یہ ہے کہ ان کو مکہ مکرمہ سے باندھنا ہے، یہ احرام شرط ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جی جناب آگے چلتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد مینا کی طرف روانگی ہوگی اور مینا پہنچیں گے۔ مینا پہنچنے پر مینا میں دوسری مصروفیت ہے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا حج سے پہلے سنت موقدہ ہے۔ فی زمانہ ہوتا یہ ہے کہ مینا میں ایک دن پہلے لے جاتے ہیں، چلو پہلے لے گئے تو لے گئے، لیکن فجر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا مینا میں، رات کو ہی عرفات روانگی ہو جاتی ہے، تو یہ ایک مجبوری ہے، اس میں بندہ الگ سے ہٹ نہیں سکتا، بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو مینا کا قیام دوسری مصروفیت ہے۔ جو تیسری مصروفیت ہوگی وہ سب سے بڑی مصروفیت ہوگی۔ حج کے 2 فرض ہیں، ایک فرض ہے وقوف عرفہ اور دوسرا فرض ہے طواف زیارت۔ تو طواف زیارت تو بعد میں ہوگا، سب سے پہلا فرض ہے وقوف عرفہ۔ 9 ذی الحجہ کو تیسری مصروفیت ان کی یہ ہوگی کہ 9 ذی الحجہ کو انہیں وقوف عرفہ کرنا ہوگا۔ جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو جائے گا، اور اگلے دن کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک وقوف کا وقت باقی رہے گا۔ کوئی بھی حاجی اس وقت میں اگر میدان عرفات میں حج کے احرام کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اس کا حج ادا ہو جائے گا، لیکن دن میں وقوف کرنا یہ ایک جدا گانا واجب ہے۔ تو دن میں اسی لیے وقوف کیا جاتا ہے، حاجی پہنچ جاتے ہیں دن میں ہی، جیسے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے وقوف کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وقوف عرفہ کے اندر دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، اور بندہ پھر مغرب تک اس وقوف کو جاری رہتا ہے، رات کا کچھ حصہ آ جانا ضروری ہوتا ہے۔ اب مغرب ہو گئی عرفات کے اندر، مغرب عرفات میں ہو گئی، اور مطلب رات کا کچھ حصہ آنا ضروری ہے۔ اب مغرب نہیں پڑھنی۔ اب چوتھی مصروفیت یہ ہے مغرب نہیں پڑھنی، مغرب پڑھنی ہے
عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں جا کے، یہ بالکل ڈفرینٹ ایک چینج ہے، اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ آج کے دن کی جو مغرب ہے یہ مزدلفہ میں جا کے عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ حاجی اب یہاں سے کوچ کریں گے، مغرب نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ پہنچیں گے، جب بھی پہنچیں وہ کوئی جلدی پہنچ جائے گا، کوئی دیر سے پہنچ جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی 11 بجے پہنچے رات کے، ہو سکتا ہے کوئی 3 بجے پہنچے، تو بڑی ہی طویل قطاریں ہوں گی بسوں کی۔ جب مزدلفہ پہنچیں گے تو وہاں پہنچنے پر مغرب کی نماز پڑھیں گے پہلے اور پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ یہ ہے چوتھی مصروفیت۔ جو پانچویں مصروفیت ہے وہ ہے سنت موقدہ، کہ مزدلفہ میں جتنا بھی موقع ملتا ہے قیام کریں، مزدلفہ کا قیام سنت موقدہ ہے۔ چھٹی جو مصروفیت ہے وقوف مزدلفہ۔ مزدلفہ کا جو وقوف کا وقت ہے، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا وقوف کا وقت شروع ہو جائے گا، اور فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے جو سورج نکلنے سے پہلے تک وقوف کا وقت باقی رہے گا۔ ایک لمحہ بھی کوئی اس وقت میں مزدلفہ میں پایا گیا، اس کا وقوف صحیح ہو گیا، درست ہو گیا۔ مزدلفہ کا جو وقوف ہے یہ وقوف واجب ہے، اور اس وقوف کے اندر دعا ہوتی ہے، گریہ زاری ہوتی ہے، اور جتنا مانگا جا سکتا ہے بندہ مانگتا ہے۔ مزدہ حاجیوں کے لیے یہ ہے کہ مزدلفہ کے وقوف میں حقوق العباد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ انہیں بشارت عطا فرما چکا کہ ان کے دلوں میں معافی ڈال دے گا جن کے حوالے سے حقوق عبد تلف ہوئے تھے۔ ساتویں مصروفیت کی طرف چلتے ہیں۔ 10واں دن شروع ہو چکا ہے، اب یہ لوگ پہنچیں گے رمی جمرات کی طرف، اور آج کے دن جو بڑا جو جمرہ ہے اس کی رمی کرنی ہے، صرف ایک جمرے کی رمی کرنی ہے، اور یہ رمی کرنا واجب ہے۔ 10ویں تاریخ ہے اور یہ 7ویں مصروفیت ہے۔ 7ویں مصروفیت ان کی یہ ٹھہری کہ آج کے دن ان کو رمی کرنی ہے، جمرے کی، بڑے جمرے کی، صرف ایک ہی جمرے کی رمی کرنی ہے۔ 8ویں مصروفیت یہ ہے کہ اب انہیں 12 تک مینا میں ہی قیام کرنا ہے، اور یہ قیام کرنا بالخصوص راتوں میں سنت موقدہ ہے۔ مینا کی راتوں میں، یعنی اب جو اگلی رات آ رہی ہے اور اس کے بعد جو اگلی رات آئے گی، یہ 2 راتیں مزید مینا میں قیام کرنا ان کے لیے سنت موقدہ ہوگا۔ 9ویں مصروفیت کی طرف چلتے ہیں کہ 10واں دن باقی تھا، انہوں نے رمی کر لی۔ رمی کرنے کے بعد اب یہ قربانی کریں گے۔ قربانی کا جو وقت ہے، قربانی کرنا واجب ہے تمتع کرنے والے کے لیے اور حج قران کرنے والے کے لیے۔ حج افراد کرنے والے پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، اور یہ جو قربانی ہے یہ 12 کی غروب سے پہلے تک ادا کریں گے تو واجب ادا ہو جائے گا۔ پہلے جو ہے وہ رمی ہوئی، پھر قربانی ہوئی، اور قربانی کے بعد یہ احرام کھول سکتے ہیں، اس سے پہلے احرام نہیں کھول سکتے۔ اور یہ ترتیب بھی واجب ہے کہ پہلے رمی کریں گے، پھر یہ قربانی کریں گے، پھر جا کے احرام کھولیں گے۔ جو بات ہوئی تھی پہلے کہ حج کا احرام اپنے موقع پر کھولنا ہے، وہ یہ موقع ہے۔ رمی کر لی، قربانی کر لی، اب احرام کھولیں گے۔ اس کے بعد ان کی شروع ہوتی ہے 10ویں مصروفیت، حلق اور تقصیر کے بعد احرام کھولنا۔ قربانی کے بعد حلق ہوگی، تقصیر ہوگا، پھر احرام کھلے گا۔ حلق اور تقصیر احرام سے نکلنے کے لیے شرط ہے، اور اس موقع پر یہ عمل کرنے کے لیے واجب ہے۔ حج کے لیے یہ بھی واجب ہے کہ یہ عمل حلق اور تقصیر احرام سے نکلنا 12 تاریخ کی غروب سے پہلے پایا جائے، یہ ضروری ہے۔ اگر 12 تاریخ کے بعد پایا گیا تب بھی احرام سے تو باہر آ جائیں گے، لیکن واجب ترک ہوگا۔ اس کے بعد ان کی 11ویں جو مصروفیت ہے وہ ہے طواف الزیارہ کرنا۔ طواف الزیارہ کا وقت بھی جو واجب وقت ہے وہ 12 کی غروب سے پہلے تک ہے، لیکن اس کے بعد بھی کرنا ہے۔ اگر نہیں کیا تو اس کے بعد بھی کرنا ضروری ہے۔ جو واجب وقت ہے وہ 12 کی غروب سے پہلے کرنا ہے۔ 10ویں تاریخ کو موقع ملتا ہے، 11ویں کو ملتا ہے، 12ویں کو ملتا ہے، طواف الزیارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن 12 کی غروب سے پہلے کرنا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھیں، نہیں کیا تب بھی کرنا ہے۔ یہ اتنا بڑا فرض ہے کہ اس سے چھٹکارا نہیں ہے، اس کے کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے، کوئی دم، کوئی کفارہ، کوئی بدنہ، طواف الزیارہ کرنا لازمی ہے۔ تو 11ویں مصروفیت ہم نے 10 ذوالحجہ لکھا ہے آسانی کے طور پر، 11 کو بھی کیا جا سکتا ہے، 12 کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ 12ویں مصروفیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ 12ویں مصروفیت ہے حج کی سعی۔ اگر حج سے پہلے سعی نہیں کی تھی تو طواف الزیارہ کے بعد سعی کر لیں۔ یہ تھی ہماری 12ویں مصروفیت، حج کی سعی کرنا۔ حج کی سعی کرنا ایک جدا گانا واجب ہے۔ 13ویں مصروفیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ 13ویں جو مصروفیت ہے 11 ذوالحجہ کے دن رمی کرنا، تینوں جمرات کی، یہ ایک جدا گانا واجب ہے۔ 13ویں مصروفیت تینوں جمرات کی رمی کرنا۔
14वीं मसरूफियत तरफ आते हैं। 14वीं जो मसरूफियत होगी वो 12 तारीख को होगी। 12 तारीख को भी तीनों जमरात की रमी की जाएगी और 12 तारीख को भी तीनों जमरात की रमी करना ये वाजिब है। उसके बाद हम 15वीं मसरूफियत की तरफ आ जाते हैं। अगर कोई गुरूब से पहले चला जाता है, 12 के गुरूब से पहले मक्का मुकरमा जा सकता है, अगले दिन की रमी करना, 13 तारीख की रमी करना उस पर ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर रुका रहा तो बाज़ सूरतों में अगले दिन की रमी करना सुन्नत मुक़द्दा होगी, बाज़ सूरतों में वाजिब होगी। तो 13 की रमी करने के हवाले से दो तरह के अहकाम हैं। 12 के गुरूब से पहले पहले ये जा सकता है, इसको इस बात का इख्तियार है, लेकिन बहरहाल सुन्नत ये है कि 13 की रमी भी की जाए और बहुत सारे लोग 13 की रमी करते हैं। उसके बाद जो आखिरी मसरूफियत है वो है तवाफ़ विदा। तवाफ़ विदा का तो कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, अयाम नहर में करें, अयाम नहर के बाद करें। हाजी के लिए जो आफाक से गया है उसके लिए वाजिब है कि वो तवाफ़ विदा भी करे। अगर उसने तवाफ़ ज़रा के बाद कोई भी तवाफ़ कर लिया तो तवाफ़ वदा अदा हो जाएगा।